السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کیے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دیجئے، بے شک عذاب اس کا بڑا نقصان دینے والا ہے، بے شک دوزخ برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اس کے درمیانی راستہ لیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ نہیں قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، جو یہ کرے گا وہ پڑے گا گناہ کے اندر، اس کے لیے عذاب ہوگا قیامت والے دن دگنا اور ذلیل ہو کر اس میں پڑا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، پس یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ۔ ہے اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم فرمانے والی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین،
قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں سورۃ الفرقان 19واں پارے کا چوتھا اور سورت کا چھٹا رکوع اس کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے جو بیان کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ایک مین چیز یہ تھی کہ بردباری برداشت اس کو پیدا کیا جائے۔ آج بڑا ہے اس کے اندر، چھوٹا ہے اس کے اندر، مرد ہے اس کے اندر، عورت ہے اس کے اندر، بردباری اور برداشت یہ چیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ چھوٹا بڑے کی بات کو برداشت نہیں کرتا اور بڑا چھوٹے کی بات کو نظر انداز نہیں کرتا، اور آج یہ دور ذرا سی بات پر اپنے سے باہر اور اس کے بڑے نقصانات اور اس کے بڑے جو ہے تباہی اور بربادی والے حالات پیش آتے ہیں۔ خاص طور پر غصے کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا پی جانا، دبا دینا اور غصے کے اوپر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بڑا پہلوان کہا، بچھاڑنے والا نہیں، شکست دینے والا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دبا دیتا ہے غصے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کو بڑا پہلوان جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے کے اندر جو غصہ ہوتا ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ آدمی کے ذہن کے اندر علو پیدا ہوتا ہے، جس کو تکبر کہا جاتا ہے، بڑائی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے اس کی جو 3 قسمیں تھیں اس کے بارے میں ایک قسم مختال ہے، ایک قسم فخور ہے، اس کے بارے میں گزشتہ جمعے تذکرہ کیا تھا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو مختال بھی پسند نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کو فخور جو ہے وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر یعنی تکبر اور بڑائی، اس کے مقابلے کے اندر جو چیز ہے اس کو عاجزی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر اس کو تواضع کہتے ہیں۔ تواضع اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا رکھنا، یعنی اپنے آپ کو نیچا رکھنا۔ عاجزی یہ ہماری زبان کا یہ تواضع کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عجز و انکساری جس کو کہا جاتا ہے۔ غرور اور تکبر یہ غصے کی ایک وجہ بنتی ہے، اور اس کے بالمقابل جو چیز ہے اس کو عاجزی اور انکساری کہا جاتا ہے۔ تو مجھے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ یہ کتنی پیاری صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات کو بیان کیا، تو سب سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ان کی اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلی جو صفت بیان کی اس کا تعلق ہے عاجزی کے ساتھ، اس کا تعلق ہے انکساری کے ساتھ۔ یہ فرقان کی سورۃ فرقان کی جو آیات مبارکہ ہیں، BA کا جو نصاب ہے ہمارے زمانے میں اب بھی شاید ہوگا، اس کے اندر جو اسلامیات کا لازمی مضمون ہے اور اس کے اندر جو قرآن مجید کا حصہ ہے سورۃ حجرات بھی ہے اور سورۃ فرقان کی یہ آخری آیات مبارکہ بھی ہیں جو ہمارے BA کے اندر لازمی اسلامی مضمون ہیں اور اس کا یہ حصہ ہے۔ تو اوصاف جب بیان کی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کی، اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ آپ اس کو ذرا اس الفاظ کی لذت کو محسوس کریں اور اس کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کریں۔ جب دنیا کا کوئی بڑا یہ کہہ جی فلانا ہمارا آدمی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں کسی کے بارے میں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، یہ کیا اعزاز ہے اس کے لیے اور کیا شان ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ کہہ دیا جاتا جی فلاں بندہ، مثلا خالد نام کا وہ ہمارا بندہ ہے، دوسرے آدمی ترستے رہتے، نہیں، اللہ نے اوصاف کو بیان کیا اس کے اندر۔ یہ ایک چیز رکھی کہ دنیا کے جس خطے کا آدمی ہو، جس زمانے کا آدمی ہو، جس طبقہ ہے زندگی کا آدمی ہو، جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے اور ہمارا خاص بندہ ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے ان اوصاف کا، رحمان کے بندوں کی اوصاف کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان کی ہے اس کو کہا کہ ہونا۔ ہونا کا معنی ہوتا ہے ہلکا پھلکا ہو جانا، ہونن یعنی ہلکا ہو گیا، اس کا معنی عاجزی ہے۔ جو آدمی غرور اور تکبر والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو وزنی سمجھتا ہے، اور جو آدمی عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ چیز جس طرح غرور اور تکبر انسان کے بول کے اندر ہوتا ہے، اس طرح انسان کی چال کے اندر بھی غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح بول کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس طرح چال کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ میں نے ذکر کیا تھا۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ تو نہیں جانتا کہ من انا، میں کون ہوں، تو نہیں جانتا؟ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اولک نطفتن، تو وہ آدمی ہے کہ اولک نطفتن مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وبینہما انت تحمل القذرہ۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک زمانے کے اندر ذلیل پانی کا قطرہ تھا، اگر جسم سے نکلتا تو غسل تھا، کپڑوں پر لگتا تو اس کا دھونا تھا۔ ایک زمانہ آئے گا تو بدبودار مردار ہو جائے گا، تجھے جلدی سے زمین میں دبایا جائے گا، اس لیے کہ باہر پڑا رہے تو کہیں گے بدبو آتی ہے، اور اس کو جلدی سے زمین کے اندر دفن کر دو اور رکھ دو۔ ان دو زمانوں کے درمیان تو نے گندگی کو اٹھایا ہوا ہے اپنے پیٹ کے اندر، یہ ہے تو تیری حقیقت اور یہ ہے میری حقیقت۔ انسان یہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، تیری پہچان کیا ہے، ذرا تو دیکھ تو صحیح، تیری کیا حقیقت ہے۔ کتنے طاقت والے، کتنے پہلوان، اب ان کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، ان کے ہاتھوں کے اندر نشہ ہے، اور ان کے چلنے کے اندر دشواری ہے، اور ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے اندر مشکل ہے۔ ذرا کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں تو پھر وہ سمجھتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم سے طاقت والا اور قوت والا ہے۔ ایسا بھی ہوا، ہمارے استاد مکرم بہت لکھنے والے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل علی، بہت لکھنے والے، بڑی کتابیں لکھی، کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلم نہیں چلتی ہے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں تو کیا ہے، ہم چاہتے ہیں تو بولتا ہے، ہم چاہتے ہیں تو لکھتا ہے، اور اگر ہماری مرضی اور منشا نہ ہو تو اپنا سائن نہیں کر سکتا۔ لوگ سائن بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں جی آپ دستخط کریں، ان کو اپنے دستخط نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں دنیا جہان کی ساری ڈگریاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ بہت بڑے بڑے واعظ، بہت بڑے بڑے خطیب ممبر پر بیٹھتے ہیں تقریر شروع کرنے کے لیے، دماغ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور نیچے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا کہنا ہے، اس لیے کسی اور موقع پر تقریر کی جائے گی، اور مجھے یہ تقریر اس کے بعد نہیں آتی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری بڑی طاقت ہے اور میری بڑی قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اور دوزخ کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا اور مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی دوزخ کہنے لگی میرے اندر جو لوگ ہیں کہا کہ الجبارون المتکبرون، جو بڑی طاقت والے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے، غرور اور تکبر کرنے والے، دوزخ کہتی ہے میرے اندر وہ لوگ ہیں، اور جنت کہتی ہے کہ فیا میرے اندر جو لوگ ہیں، کہا کہ الضعفاء والمساکین، کمزور لوگ ہیں اور مسکین لوگ ہیں جو میرے اندر موجود ہیں۔ ان کا آپس میں تکرار اور مباحثہ ہوتا ہے۔
یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمائیں گے اور دوزخ سے کہیں گے کہ تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا عذاب دینا اس کو تیرے اندر پھینکوں گا اور تیرے ساتھ میں ان کو سزا دوں گا، اور جنت کو کہیں گے کہ تم ہمارا انعام ہو اور جس کے ساتھ ہم مہربانی کریں گے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم من يدخل الجنہ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم من يدخل النار، میں بتاؤں کہ آگ کے اندر کون آدمی داخل ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کل عتل جواز مستکبر، بخاری شریف کی روایت ہے ہر اکھڑ مزاج، بول کے اندر بھی نرمی نہیں ہے، کبھی مٹھاس نہیں ہے، یہ نہیں سوچتا میں کس کے ساتھ بول رہا ہوں، ایسا متکبرانہ انداز اس کے بول کا ہے، تو فرمایا کہ کل عتل جواز مستکبر، اور جو وہ آدمی جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اکھڑ مزاج ہے اور اس کے بول کے اندر کڑوا پن ہے اور بڑا سمجھتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ آدمی جو ہے وہ دوزخ کے اندر جانے والا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ایک بڑی خرابی کی وجہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے کو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور اپنے غرور اور تکبر کے نشے کے اندر آ کر کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم دیا تو پھر توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، مال دیا تو توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات نے عہدہ دیا اور منصب دیا تو متوجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، اگر علم والا اپنے کو کہے میں علم والا ہوں تو یہ کہاں تکبر ہے؟ مال والا یہ کہے کہ میں مال والا ہوں وہ تو حقیقت کہے گا، یہ کہاں تکبر ہے؟ ہاں جی، یہ کہنا چاہیے کہ علم مجھے میرے اللہ کی ذات نے دیا ہے، یہ دولت اور مال مجھے میرے اللہ کی ذات نے بخشی ہے۔ جب یہ نیت ہوگی اور جب یہ بات ذہن کے اندر ہوگی اور جب اس طرح بات کو کرے گا تو یہ جملہ اس کا کہنا بالکل ٹھیک ہوگا، اور جب اس کے خلاف بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں علم والا ہوں، اور یہ کہے گا کہ میں دولت والا ہوں، اور یہ کہے گا کہ میں منصب والا ہوں اور عہدے والا ہوں، یہ غرور کی نشانی ہے اور یہ تکبر کی نشانی ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات نے اپنے جن بندوں کا، خاص بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کی ذات نے اپنے جن خاص بندوں کا تذکرہ کیا، تذکرے کے اندر جو سب سے پہلی صفت ہے جو بیان کی ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال کے اندر عاجزی ہے اور جن کی چال کے اندر انکساری ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے ولا تصعر خدک للناس، اب لوگوں کو اپنے چہرے سے نہیں پھیرنا ہے کہ یہ بڑے گٹھیا ہیں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں ان کی طرف کیوں دھیان کروں، کیوں دیکھوں اور ان کے ساتھ بات کیوں کروں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑتے ہوئے زمین پر نہیں چلنا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت کی ذات کو مختال کا معنی ہے دوسرے کو گھٹیا سمجھنے والا، اور فخور کا معنی ہے اپنے کو اعلیٰ سمجھنے والا۔ جو آدمی دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو آدمی اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے قرآن مجید سورۃ لقمان کے اندر تذکرہ کرتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرمایا تھا، بندے کو اپنی حقیقت کی طرف جانا چاہیے، اپنے بچپن کی طرف جانا چاہیے، اپنے حالات کی طرف جائزہ لینا چاہیے۔ جب بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو یہ نشانی غرور اور تکبر کی ہے، جب بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو پھر اس کے اندر عاجزی آتی ہے اور انکساری آتی ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کیا تھا
اور آج جو ہوں یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے اور مہربانی ہے۔ ایک ہے عاجزی اور انکساری، اور اس کے مقابلے کے اندر ایک چیز اور آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کسر نفسی۔ ہماری زبان کے اندر بھی اس کا کوئی لفظ ہے جو بولا جاتا ہے کہ آدمی ہر وقت مایوسی والی حالت کے اندر ہوتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے احساس کمتری۔ اس کا ہماری اردو زبان میں یا پنجابی میں ترجمہ کریں گے احساس کمتری۔ احساس کمتری اور چیز ہے، عاجزی اور انکساری اور چیز ہے۔ احساس کمتری، آدمی اپنے ذہن میں اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے؟ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں بہت بڑا عالم ہونا چاہیے تھا، میں بہت بڑا دولت والا ہونا چاہیے تھا، بہت بڑا بزنس والا ہونا چاہیے تھا، اور میں بہت بڑی جماعت والا اور ساتھیوں والا ہونا چاہیے تھا، اور میں اس طرح نہیں ہو سکا۔ تو احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ناشکری والی بات ہے، اور ایسا آدمی ناشکرا شمار ہوتا ہے۔ احساس سے کمتری گناہ ہے۔ عاجزی اور انکساری یہ مسلمان کی شان ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ ایسی صفت پسند ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان میں سے سب سے پہلی جس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کی یہ صفت ہے، جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ جو حضرات صوفیہ اکرام، اللہ والے لوگ جن کی محفل اور مجلس کو اختیار کیا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ اور ائمہ اکرام محدثین اکرام جو دور آیا، ان کے اندر سب کی تعلیمات کے اندر جو سب سے مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رتبہ اور مقام جو ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا لقب مبارک ہے امام الانبیاء، نبی انسانوں میں سب سے اعلیٰ رتبے والا ہوتا ہے، اور آپ کا لقب یہ ہے کہ امام الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا، جب کوئی آدمی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے اور جب کامیابی ملتی ہے تو پھر اس وقت انسان غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پتہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اور امت کو کیا سبق دے دیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی نصر العبد، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنْجَزَ وعدہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَہ، الحمدللہ تعریفوں کے لیے اللہ کی ذات ہے جس اکیلے نے ساری کی ساری جماعتوں کو شکست دے دی اور ان کو شکست کے اندر مبتلا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اپنی امت کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ میرے نام لینے والوں اور کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے بول کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کے سامنے انکساری کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے اندر بھی یہی بات تھی کہ وہ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اپنے اوپر نظر کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے سے نظر ہٹا لی، ہر آدمی دوسرے پر نظر کر رہا ہے، یہ دوسرا کیسا ہے۔ یہ غرور کی اور تکبر کی نشانی ہے۔ محمود و عیاض آپ نے نام سنا ہے، محمود غزنوی کتنا بڑا نام ہے، علامہ اقبال نے بڑا لمبا تذکرہ ان کے لیے کر دیا ہے۔ محمود و عیاض، یہ عیاض ان کا خادم، یہ گھوڑوں کی خدمت پر لگا ہوا تھا۔ کیا منصب ہوتا ہے، اللہ کی ذات نے کمال
کمال کی سمجھداری کے ساتھ ان کو ایاز کو جو ہے وہ رتبہ اور مقام دے رکھا تھا۔ بہت سارے کتب کے اندر ان کے واقعات آتے ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، ان کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے، ان کی دیانت اور امانت داری کی وجہ سے اور ان کی تابع داری کی وجہ سے ان کو محمود غزنوی نے اپنے خزانے کا ناظم بنا دیا اور خزانہ اس کو دے دیا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ ایسی خدمت کرنے والا گھوڑوں کی اور جانوروں کی، آپ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دے دیا ہے اور اتنے بڑے عہدے پر اس کو بٹھا دیا ہے، پتہ نہیں یہ خزانے کے ساتھ کیا کرتا ہے، چابیاں پاس ہیں، جہاں خزانہ ہے وہاں داخل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، کیا لوٹتا ہے وہاں پر خزانے سے، اس لیے آپ نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ لوگوں کے اعتراض پر مامور صاحب نے یہ کہا کہ خزانے والی جگہ پر مجھے وہاں پر میرے ٹھہرنے کا انتظام کرو، لیکن اس کو ایاز کو پتہ نہ چلے کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ مامور صاحب اندر تھے، ایاز صاحب آئے اور اپنا ایک جگہ تھی، ایک الماری تھی، اس کو کھولا اور اس کے اندر وہ گھوڑوں کو جو خارش کرنے کے لیے کھڑکنا رکھا ہوتا ہے اس کو اٹھایا اور ایک شیشہ تھا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ ہلاتے ہیں اور اپنے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں، ایاز یہ مت سمجھنا میں وزیر خزانہ ہوں، یہ تیری حقیقت ہے، تو جانوروں کی خدمت کرنے والا اور تو گھوڑوں کا نوکر تھا اور ان کی خدمت پر لگا ہوا تھا کہ آقا نے تیرے اوپر اعتماد کیا اور تمہیں یہ منصب ملا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے اور ان کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا اور اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے۔ کہتے ہیں پوچھ لیا محمود نے، کہا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہیں میری حقیقت مجھے بھول نہ جائے، میں اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے ذرا میں اور آپ اپنی حقیقت کی طرف چلیں گے، ہمارا بچپنا، پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو انعامات اور کرم اور مہربانی ہیں، جب انسان ان چیزوں کی طرف جائے گا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آئے گی یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہیں اور ان کا کرم اور فضل ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکائے گا، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقربا کے اندر، دوست احباب کے اندر، محلے داری کے اندر، مارکیٹوں اور کام کاج کے اندر آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور جو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا اور بظاہر یہ سمجھا جائے گا، کہتے ہیں یہ ناک ہی نہیں رہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا سر ہوگا تو اونچے سر والا ہوگا، کل قیامت کا دن یہ کہا جائے گا یہ وہ ہے جس نے اپنے اللہ کے لیے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیچا کیا تھا۔ اللہ کی ذات اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کی نظروں کے اندر اس کو بلند کریں گے اور کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کا رتبہ اور مقام ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک صفت جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر یہ آگے فرمایا دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا واسطہ جہلوں کے ساتھ پڑتا ہے تو ان کا جواب پتھر سے نہیں، گالی کا جواب سلامتی کے ساتھ دیتے ہیں، جھگڑے اور نفرت کا جواب ان کی بات کے اندر سلامتی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، شرینی ہوتی ہے۔ اور جو اپنی بول کے اندر پہلی جو صفت تھی اس کا تعلق چال کے ساتھ تھا اور دوسری جو صفت عاجزی اور انکساری والی اس کا تعلق بول کے ساتھ ہے، تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا جن کی چال کے اندر انکساری اور جن کے بول کے اندر عاجزی اور انکساری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔
اللہ غرور سے اور تکبر سے اور اپنی خود پسندی سے، اور اللہ رب العزت کی ذات ان سے بچا لے، عاجزی اور ان کے ساری بردباری اور برداشت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری محفل قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہر پریشانی اور حادثے سے اللہ بچائے، وطن عزیز کے دشمنوں کو اللہ ناکام فرمائے، ہماری ملکی جمیع ضروریات اللہ غیبی مدد سے پورا فرمائے، مہنگائی کے زور اور اس کے جو کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرمائے، طیب پاکیزہ وافر حلال رزق نصیب فرمائے، تخریب کاروں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے چوکیوں پر بیٹھے فوجی اور سپاہی ملک کی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ ان کا محافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تخریب کاری کو یہاں ختم فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز قبول فرما، مسجد میں ہونا قبول فرما، جو کہا سنا گیا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، ہر اچھی صفت کو اچھے اخلاق کو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، برے اخلاق سے اللہ بچا لیجیے۔ اللہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، ہر حادثے سے اور پریشانی سے اللہ بچا، ہر نقصان سے اللہ محفوظ فرما، کام کاج میں برکت فرما، طیب پاکیزہ وافر بسہولت اے اللہ رزق نصیب فرما، جتنی تنگیاں ہیں اللہ دور فرما دیجیے، حالات اور کام کاج اے اللہ درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائی، والدین بہن بھائی دوست احباب اے اللہ سب کی مغفرت فرما، وطن عزیز کے دشمنوں کو ناکام فرما، تخریب کاروں کو ناکام فرما، یہاں کے رہنے والوں کو امن اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لیجیے، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی۔ ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز جہاں ہیں اللہ ان کے لیے وہاں ساری خوشیوں کا انتظام فرمائی، ہر پریشانی سے اللہ بچا لیجیے۔ ایک بچے کی شادی ہے، بیوی اس کی دوسری جگہ پر ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر چاہتے ہیں کہ جاب کے سلسلے میں اکٹھے ہو جائیں، دوسرے ملک میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق انتظام فرما دیجیے۔ جتنے بھی دوست احباب پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا، تعلیم میں ہیں اے اللہ دل لگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ اعلیٰ نمبروں سے کامیاب فرمائیے۔ تعلیم سے فارغ ہیں، جاب کا کام کا مسئلہ ہے، طیب پاکیزہ رزق کا انتظام فرمائیے۔ شادیوں کے معاملات ہیں اے اللہ احسن طریقے کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنے کی بزرگوں کو اے اللہ توفیق نصیب فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔